بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین کرام، رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمان اپنے رب کی عبادتوں کی طرف متوجہ ہیں۔ یوں تو پورے سال ہی مسلمان کسی نہ کسی درجے میں عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رمضان میں عبادتوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں مسلمان یہ سمجھتا ہے اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی ایک موقع ہے اپنے رب کو منا لینے کا، یہی ایک وقت ہے اپنے رب کو راضی کر لینے کا۔ چنانچہ مختلف طریقوں سے مسلمان عبادتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر، اعتکاف کر کے، تراویح پڑھ کر، تلاوت قرآن کریم کر کر یا قرآن کریم کی تلاوت سن کر۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بے سمجھے پڑھتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، اور عمل کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اسی لیے کیو لائف کی طرف سے یہ ایک پروگرام پیش خدمت ہے جس میں عام طور سے دنیا بھر میں تراویح کے اندر قرآن کریم کی جتنی مقدار پڑھی جاتی ہے اتنی مقدار کی تفصیل انشاءاللہ پیش خدمت کی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے روزانہ، آخر اس حصے کا، قرآن کریم کے اس حصے کا کیا مقصد ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم کیسے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں، ہر آیتوں کی یوں تو اگر تفسیر کی جائے تو یہ ایک مہینے کا کام نہیں قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے لیے سال ہر سال چاہیے۔ قرآن کریم کی بے شمار تفاسیر ہیں، بہت سی تفسیریں ایسی ہیں کہ جن کی جو والیومز ہیں انہی کی تعداد 20 ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی اس پیمانے پر تفسیر کرنا اس پروگرام کا مقصد نہیں ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ مختصر طور پر ایک عام مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم کے اس حصے کا جو میں نے سنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے رمضان کی راتوں میں، اس حصے کا کیا پیغام ہے اور کیا مقصد ہے۔ یہی اس پروگرام کا مقصد ہے انشاءاللہ العزیز۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، ہمیں خلوص عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اس مقصد کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔